بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیان کا عنوان شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ چلیے دوستو، ہم آپ کو بیان کی طرف لے جاتے ہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی ان آیات میں جو 25ویں پارے سورہ دخان کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسی رات کا ذکر فرمایا، قرآن جس کو لیلۃ المبارکہ کہتا ہے، برکتوں والی رات۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں پہ کریم ہے، رحیم ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے میرا بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدعمال ہے، اس کی بخشش کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ کبھی شب معراج عطا کر دی، معراج والی رات میں اس امت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی۔ کبھی ہجرت والی رات ہے، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، اور یہ سارے راتیں گھڑیاں رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی ایک ایک گھڑی خیر و برکتوں سے اتنی بھرپور ہے کہ آدمی جان نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، ہماری کیا بات ہے، ہمیں تو اپنے گناہوں کا پتہ ہے، ورنہ مولا کریم کی کریمی کا پتہ ہے، بس مستی میں وقت گزر رہا ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا، جن کے پلے نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ دین ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، ان کے لیے رمضان خیر، رمضان ایک جیسا ہے۔ اس رات کو قرآن کریم کی زبان میں لیلۃ المبارکہ کہا، جس کو خدا برکت والی رات کہے، وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ برکتوں کے پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ، الحمدللہ، تو وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ خدا جس کو برکتوں والی رات فرمائے، اور یوں فرمایا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے، یہ ایسی عجیب رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شام ہوتے ہی عرش عظیم سے، عرش الہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ بندوں کو بخشنے والا بندوں کے قریب آ رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے
70 ماؤں کو جتنی بچوں سے پیار ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان 70 ماؤں کی محبت سے بھی بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جب بندہ یوں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ شاہکار بندے، گناہ کار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے فسق و فجور والے بندے، تو نے مجھے پکارا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی اس کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی آواز سنتی ہے۔ پہاڑ کی غار میں کیڑی چلتی ہے چیونٹی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کی کھڑکی کی آواز آتی ہے۔ ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا رب کس کو کہتے ہیں۔ سب کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین رب العالمین، پتہ آج تک نہ لگا کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں۔ جو بتانے آئے انبیاء علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، رسول نبی آئے خدا کی معرفت کرانے، اللہ کی ذات اور وحدانیت کو بتانے، بجائے ان کی بات ماننے کے قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری۔ فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اتار ماری، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کے، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے کی جرم میں، اللہ کی توحید کا نام لینے کی جرم میں پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی۔ جس نے بھی اس مولا کا نام لیا، توحید کا نام لیا، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا، سب نے کہا مولوی اچھا نہیں، اچھا نہیں، کیوں؟ اس لیے خدا کو ایک کہتا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی بو پیدا کر لو، تھوڑی سی ریاکاری ملا لو، سارے خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، حاجی بھی خوش ہیں، نمازی بھی خوش ہیں، قرآن سناؤ سارے ناراض ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آسمان پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کی وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہو، کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حل من مستدرک، کوئی ہے روزی کا مارا، کوئی ہے مقروض، کوئی ہے تنگ دست، جس کو روزی کے معاملے نے تنگ کر دیا ہو، پریشان ہو، بچے رو رہے ہیں روٹی نہیں، اولاد بیمار ہے، پیسہ دوا کے لیے کوئی نہیں، رشتہ دار بھی منہ موڑ گئے، دوست بھی منہ پھیر گئے، خیش و اقارب بھی سب دور ہو گئے۔ حل من مستدرک، آج رحمت والی رات آ گئی، برکتوں والی رات آ گئی، سکون والی رات آ گئی، کوئی ہے روزی کی کمی والا آج سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ آواز آتی ہے کوئی ہے بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو، کوئی ایسا جس کو گھر والے بھی جس کے تنگ آ گئے ہو، دعا مانگ رہے ہو الہی اس کو اٹھا لے، ملنے والے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، ڈاکٹر کمپیوٹر بھی تنگ آ گئے، کوئی ہے جس کو دنیا میں سب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا، آج جھولی پھیلا، آج دامن پھیلا، آج سوال کر میں اس کو تندرستی عطا کر دوں۔
اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. دنیا میں دستور ہے یہ لیڈر لوگ جب آتے ہیں جس کو لیڈر منظور نہ ہو اس کو کالی جھنڈیوں سے واپس کرتے ہیں, پٹاخے چھوڑتے ہیں, واپس جاؤ واپس جاؤ, ہمیں منظور نہیں, تمہاری لیڈری ہمیں نہیں چاہیے. مسلمانوں کے بچے پٹاخے چلا چلا کر, آتش بازیاں چلا چلا کر اللہ کی رحمت کو واپس کرتے ہیں. ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں, واپس ہو جاؤ واپس ہو جاؤ. چٹی داڑھی ہو گئی, تمہیں آج تک اولاد کی کرتوت یاد نہیں. تمہارے پاس پیسے اتنے حرام کے آ گئے جو اولاد کو تم نے دیے ہیں, ان پیسوں کو آگ لگا دو. اور ہر آدمی اپنے دل میں ولی بنا بیٹھا, سارا دن حرام کھاتا ہے, حرام پیتا ہے, حرام سنتا ہے, حرام دیکھتا ہے, اور شام کو سبحان اللہ میرے جیسا نیک کوئی آدمی نہیں. پتہ چلے گا جب چلنے لگے گی, دور نہیں ہے وہ وقت. ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا, قطرے قطرے کا حساب ہوگا. اندھیر کھاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رات تم نے سمجھی نہیں, جتنے اگلے سال کی پوری سال میں اس رات تک پیدا ہونے ہیں ان کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے. بے شک فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اس رات میں روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں. کتنی روزی ملے گی پورے سال میں, فیصلے کی رات ہے, بجٹ کی رات ہے. تم سوئے ہوئے ہو, ادھر بجٹ تیار ہو رہا ہے. الحمدللہ پورے سال کی روزی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے. تقسیم والی رات میں بدماشی ہو رہی ہے, آرام ہو رہا ہے, کھیل تماشا ہو رہا ہے, وی سی آر پہ بیٹھے ہیں ایسی رات میں بھی. پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا, رحیم یار خان کے ایک مولوی صاحب تھے, مولانا عبد الغنی صاحب مرحوم, مغرب کی جماعت کروائی, سنتیں پڑھنے لگے, پہلی رکعت کے سجدے میں ہی موت آ گئی. بس زیادہ دیر کی بات نہیں, قریبی کی بات ہے, اس ملتان میں ہی ایک افسر زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گئے. کون سمجھاوے, کون سا وہ قرآن آئے گا تیرے لیے, کوئی اور نبی آئے گا. قرآن تجھے نہ سمجھا سکا, نبی تجھے نہ سمجھا سکا, علماء تجھے نہ سمجھا سکے, پھر خدا ہی سمجھائے تو سمجھ آئے. برکتوں والی رات آئی, رحمتوں والی, اور یوں ہی گزر گئی, یوں ہی گزر گئی. تیرا کوئی حصہ اس میں نہ پڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہی رات شب برات کی رات آئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے. میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو. آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی, اتنی لمبی دعا مانگی. فرماتی ہیں میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی, آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی. میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے, میرے ہاتھ تھک گئے. تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی, ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں. واپس ہونے لگے, میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی. دوڑ کر آئی تھی, سخت تیزی سے چل کر آئی تھی, مجھے سانس چڑھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا, سانس کیسے پھول گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی. کیوں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایسی رات ہے, یہ ایسی رات ہے. مدینے میں قبیلہ کلب بہت بڑا خاندان تھا, بکریاں رکھتا تھا, بھیڑ بکریاں, غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا, 10 میل میں بیٹھتا تھا. 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی.
یوں فرمایا ایسا ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے. لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. اتنا انعام اتنا اکرام اتنی اللہ کی کریمی اتنی اس کی مہربانی پھر بھی محروم رہ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے. فرمایا سب کی مغفرت مانگنے والوں کی رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی, لیکن اس رات میں اتنی کرم والی رات میں اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں, شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں. اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں, پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا جاننے والا نبی کو ولی کو غوث کو قطب کو یوں سمجھنے والا میری وہ آواز سنتا ہے, وہ میرے حال سے واقف ہے, وہ میری بگڑی بنا دے گا, وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا, یہ سب سے بڑا مشرک ہے, یہ سب سے بڑا مشرک ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے, ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, توبہ قبول ہوتی ہے, مگر 3 شخص کی نہیں. پہلا وہ شخص شرک کرنے والا, دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان. اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے, ماں نے ایک بات کہی اس نے 10 سنائی, بغیرت اولاد ہو گئی, بے شرم اولاد ہو گئی. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے کسی عبادت سے روزی میں اضافہ, کسی سے خوراک میں اضافہ, کسی سے صحت میں اضافہ, والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں, پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے, مولویوں کے پاس جائیں گے, ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے, ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کرتے, اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں. باہر سے ملے گی میری کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین, آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا. بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے, کوئی ہماری بھی ماں, یوں سمجھیں ہم تو آسمان سے برسے تھے. 2 گئے. تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں. اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے, کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے اور کوئی بدکاری کرتے ہیں, پھر تو سارے کے سارے رہ گئے. اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گھڑی 2 گھڑی کے لیے نہیں آتے, صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں, تمام رات. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں, تو ابھی سویا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے آیا, میں مغفرت کرنے آیا, میں چل کے آیا, میں توبہ قبول کرنے آیا, میں استغفار قبول کرنے آیا. تجھے بدماشی سے فرصت نہ ہوئی, تو ٹیلی ویژن پہ بدماشی میں مشغول ہے. میں بخشنے والا عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ چل کے آیا, تو میرے دروازے پہ نہ آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک شب قدر اسی رات میں دیکھی, شب قدر اسی رات میں دیکھی.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ شب قدر اسی رات میں دیکھی، عورتیں بھی مرد بھی۔ نبی کی زبان پہ یقین نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی زبان پہ یقین نہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں رات میں جو جاگے گا صبح کو میں اتنا انعام دوں گا، سب کوشش کریں گے اور اطلاع کریں گے میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، پتہ ہے مجھے انعام ملے، اور یہاں اللہ جنت لیے کھڑے ہیں، قوم امت سوئی ہوئی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کو بڑی رات کہتے ہیں، اتنا اہتمام ہے ان لوگوں میں، بہت بڑا اہتمام ہے، تمام عورت مرد کوئی نہیں سوتا۔ فرمایا کہ اتنا اضافہ ہے حدیث پاک میں، جس کے گھر میں کتا ہو، جس کے گھر میں خنزیر ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، اس رات میں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں۔ امت کو کیا پرواہ ہے؟ معراج کی رات آئی اور چلی گئی، ہجرت والی رات آئی اور چلی گئی، شب بدر بھی شب برات بھی آئے گی اور چلی جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 53 حج فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے۔ اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے، کھڑے ہو دن میں سے ہی اہتمام ہوتا ہے۔ الحمدللہ رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں، مولوی بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسجد بھر گئی اس دن، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو، لینے نہیں آیا دینے آیا ہے۔ آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بدامالو، او روسیا ہو، مانگو آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ، اور کبھی یوں کہہ دیا کر تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ خدا فرماتے ہیں آ جا میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں، تجھے اگر قبر کا فکر ہے آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے
ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا؟ کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا؟ پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سال میں بہانے موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے آہے بن رہے ہیں۔ کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے۔ گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں اور بے غیرت کمینوں، بعد آؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر، ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون ہے اکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں، میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے،
तीन चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, तीन चीजें दुनिया में बड़ी मरगूब है मुझे। फरमाया एक, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार की पसंदीदा बात सुनो, फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज पढ़ता है वो मेरी आंखों को ठंडा करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता क्या मतलब, वो मुझे रंज देता है। और जामे तिरमिज़ी में एक हदीस मौजूद है, इरशाद है हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि हर पीर के दिन, हर जुमेरात के दिन हर उम्मती का नाम आमाल मेरे सामने पेश किया जाता है। हर उम्मती का अमाल नामा सरकार के सामने कर दिया जाता है, तेरे फलां उम्मती का ये अमल है। जरा मस्जिद में बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, लोगों सोचो तो सही, हमारे अमाल नामे देखकर आका को कितना रंज होता होगा, हमारे किरदार देखकर, हमारी रूसियाई को देखकर आका को कितना रंज पहुंचता होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हमने हुजूर की ज़ात अक़दस को रंज पहुंचाया, परेशानी पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। परवाह नहीं करते नमाजों की, नौजवान भी, बूढ़े भी, हज करके भी नमाज पढ़ते लोग, और अब तो वैसे भी दाना बीना लोग हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तीन चीजें मुझे प्यारी हैं पूरी दुनिया में, तीन चीजें पसंदीदा है मेरी। सबसे पहली फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतु आईनी फी सलात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिस उम्मती का ये दिल करे कि मैं नबी की आंख ठंडी हो, उसे चाहिए कि नमाज पाबंदी से पढ़े। दूसरा फरमाया वफादार औरत मुझे बड़ी पसंद है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफादार औरत, हाय हाय हमारी माओं से ज्यादा वफादार कौन होंगी। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं काली कमली वाले के घर में 3 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। दूसरों के वास्ते है सीमो जरो गोहर, और अपना ये हाल है कि चूल्हा है बुझा हुआ। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हमें 24 घंटे में एक पानी का प्याला और एक खजूर का दाना मिला करता था। कभी अपनी माहों की खुराक तो देखो, खर्चा तो देखो। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं उस प्याले और खजूर की कदर भी तब हुई जब वो भी न मिली। पैसों को बर्बाद करने वालों, बेकदरी करने वालों, जरा सोचो तो सही कि क्या घर है मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी घर से खैर और बरकत मिली साहबा किराम को, लेकिन दुनिया ना थी, बिल्डिंग ना थी, कोठी ना थी, बंगला ना था, चहल पहल ना थी। अच्छा एक बात और आज याद करके ले जाओ, ये तो मजबूरी हुई ना, ये तो एक मजबूरी हुई, परेशानी हुई, मोहताजी हुई कि पानी का एक प्याला और एक खजूर का दाना मिलता था। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ, मजबूरी और चीज है, इख्तियार से करना और चीज है। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का साल का खर्चा 12,000 रुपया बोरी में भरकर हजरत उमर ने हजरत आयशा के घर पहुंचा दिया। लो तुम्हारा ये साल का खर्चा आ गया। साल का खर्चा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा। इतना बड़ा बोरा भरकर आया। अल्लाह गनी, बजाय खुश होने के, बजाय मचलने के, बजाय फख्र करने के, अपनी खादमा से फरमाने लगी हजरत आयशा
خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کریں۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ اسے فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی گوشت سے، میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بار سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچھوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ، آمین کو۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے دماغ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی، تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب 1 مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے 1 سانس کی مہلت نہ ملے گی۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سینوں لہاونا،
इसमें बड़ा फर्क है। एक है सर से उतारना और एक है उसकी फजीलत का हासिल करना। हदीस पाक में आता है कि जुमे के दिन फरिश्ते दरवाजे पे खड़े होकर के हाजिरी लगाते हैं। हाँ, अल्लाह साहब मिल की टेक्सटाइल मिल की हाजिरी का तो पता है, मस्जिद की हाजिरी का कोई पता नहीं। अगर देर हो जाए तो वो गेट कीपर वापसी कर सकता है, अगर देर में आया तो ये फरिश्ता नहीं कहता, लानती हवा पीछे से। बहुत मुद्दत की बात है, अल्लामा यूसुफ बिन नूर रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, मैं कराची था, तो हज़रत ने मुझे फरमाया कि जुमा हमारे यहाँ पढ़ा दो। अब के मेरी वाली में जुमा पढ़ाता था उन दिनों में। तो मैं जब गया तो हम एक छोटे से दरवाजे से दाखिल होने लगे। एक पठान कहने लगा परले दरवाजे से चलो, मैं भी उधर से जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा फरिश्ता उधर रजिस्टर लिए खड़ा है, तुम इधर से घुस जाओगे तुम्हारा हाजिरी नहीं लगेगा। वो कहने लगा फरिश्ता बड़े गेट पे खड़ा है, उधर चलो। तो कम से कम उस पठान का तो ये अकीदा है कि फरिश्ता खड़ा है, और तुम्हारा ख्याल ये है कि जुम्मे के दिन न फरिश्ता है न खुदा है, कोई भी नहीं है। इसलिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान शुरू होगा, वक्ती आओ। नाज़रीन इकराम, इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, हम आपको इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी हमारे से। हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।